آپ کی طبیعت اور مزاج کیسے ہیں؟ تمام دوست احباب اہل وطن اہل اسلام کو دلی عید مبارک۔ اور یقیناً آپ اس عید کے پرمسرت موقع پر جو غربا ہیں، مساکین ہیں یا ضرورت مند ہیں، ان کو نہیں بھولیں گے اور ان خوشیوں میں شریک کریں گے۔ اور یقیناً ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح سے ان کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ ان غربا اور مساکین کو خوشیوں میں شامل کریں۔ تو عید کی جو خوشی ہوتی ہے پرمسرت ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ اس قدر خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں یا جو غربا ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں یا پھر سفید پوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی میں شامل کرنا یقیناً ایک باعث صد افتخار بھی ہے اور ایک خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ تو اس میں ہم سب ان دوست احباب کو شامل کریں جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، خاص کر اس مہنگائی کے عالم میں اشیاء خورد و نوش بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اور ایسے میں قربانی کا بکرا یا قربانی کا حصہ یا حصہ داری رکھنا، شراکت کرنا یا کسی بھی حوالے سے قربانی میں حصہ لینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور جو بالکل سفید پوش ہیں یا جو غربا ہیں ان کے لیے تو میرے خیال میں ناممکن ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو خاص کر جو سفید پوش ہیں وہ کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں، چونکہ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، عزت مجروح ہونا ان کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں۔ تو ہم سب دوست احباب خفیہ طریقے سے ان کی مدد کریں اور ان کی سپورٹ کریں، اور خاص کر گوشت کا جب ہم تقسیم کار اس کی کرتے ہیں تو اس کی تقسیم کار اس طرح سے کی جائے، غربا میں بھی جو حصہ دیا جاتا ہے جو اپنے رشتہ داروں میں یا خود کے لیے رکھا جاتا ہے اسی میں سے جو ہے غربا کا تو غربا کو آپ نے دینا ہی ہے، مساکین کو دینا، لیکن جو آپ کے دوست احباب سفید پوش ہیں وہ آپ تھوڑا کم کھا لیں اور ان کو بھی اس میں شامل کر لیں، تو یقیناً یہ ان کے بچوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے بھی۔ اور آپ کا جو ضمیر ہے، آپ جب خود احتسابی کریں گے اپنی کہ میں نے تو اتنا پیٹ پر بھر کر کھایا اور میرا جو ہمسایہ دوست تھا اور جو ایک مطلب استطاعت نہیں رکھتا تھا، کیا اس کے بچوں نے اس خوشی میں وہ بچے شامل ہوئے ہیں یا انہوں نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا؟ تو یہ ساری چیزیں بہرحال آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یقیناً اس جو بلکہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو راہ اللہ میں قربان کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، خواب میں آپ کو بشارت ہو رہی تھی بار بار، تو پھر مشیت الہی کچھ اور تھی اور پھر دنبا آ گیا، وہ ایک اور فلسفہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کو ان کی قربانی اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے عالم اسلام کے لیے تا قیامت تک سنت بنا دی۔ اور آج ہم الحمدللہ 1450 سال سے بلکہ اس سے بھی قبل جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب جلوہ گر ہوئے اور جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد وہ ایک ساری ایک علیحدہ ایک موضوع ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک کہانی ہے بڑی، تو وہ تب سے چلی آ رہی ہے قربانی، اور ہم قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو۔ اور اس پرمسرت موقع پر یقیناً ہمیں ان ضرورت مندوں کو، مساکین، غربا کو اور سفید پوش طبقہ کو شامل کرنا ہے، ان کی مدد، ہر ممکن مدد کرنی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ جب غریب بچے گوشت لینے کے لیے آتے ہیں، اب غریب کا لفظ بھی میں کیا استعمال کرنا پڑتا ہے، ضرورت مند کہہ دیتا ہوں، چلو غریب نہیں کہتا، مساکین نہیں کہتا، ضرورت مند بچے جب گوشت لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا بھی مطلب ادھر تیاری ہو رہی ہے، اس کے جانور وغیرہ ذبح ہو رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی بچوں کو دیں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوتے ہیں اور ان کو پیار بھی کریں گے، بچوں کو دیں گے بھی، اور ساتھ ہم ان جو ہمارے دوست احباب سفید پوش جو نہیں کر سکے ان کی بھی مدد کریں گے، اور آپ سب مدد کریں گے۔ اور ایسے میں اپنے اساتذہ اکرام کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمت اقدس میں چند اشعار اور ساتھ عید مبارک بھی کہتا ہوں کہ جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے۔ سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے، اور جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ تو ایک بار آپ سب کو دلی عید مبارک، اور آپ سب نے ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو۔